بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے، قسط نمبر 38 اور باب نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے باب کے آخر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جہان ثانیہ کے ساتھ باتیں وغیرہ کر رہا تھا، اس کے بعد وہ آ رہا تھا حیا کے گھر۔ اب اس کے بعد کیا ہوتے ہیں اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑھ دی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کوریئر شاپ میں دو افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کوئی آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ جہان کے اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا۔ نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی۔ جب وہ لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لمبا کام ہو جائے گا اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ غضنفر سے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جس کو جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا، یعنی خوش۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مسافہ کر کے وہ باہر آیا۔ سست رو لڑکا ابھی بک کے پلاسٹک کور کے گرد ربن باندھ رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر چھنبے سے ابرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب، اسپرے ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسے ہی لے جائیں، دیکھیں یہ سب پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا۔ پہلے اسے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی۔ ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا، مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا۔ اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے طانے سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھے، فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی۔ لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ سلیمان ماموں سے بھی اسے یہ امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا، لیکن نبھانا۔ یہیں آ کر وہ رک جاتا تھا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہیں تھا کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو
وہ پھر اسی مقام پہ آ کر رک گیا۔ ممی ہرٹ ہوں گی، یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلق اختیار کیے رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ساری بے رخی، لا تعلقی اور اعراض برتنا یہ سب لاشعوری طور پہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا۔ اس کے خشک رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داریوں پہ از حد غصہ آتا تھا۔ ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی ہے تو بے انصافی صحیح۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا سوچوں میں غلطاں رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے اس کے میں بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں، اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دیں، اس جیسے بہانے نہیں چلتے تھے۔ اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑا پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پہ پڑی۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا اور پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھی کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دو راہے پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے، اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر ہی جانا تھا۔ دفعتاً فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آوازیں، قریب آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پر تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا۔ گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگل کی اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیص میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور، نہ جانے کیوں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن، اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا۔ گارڈ، چوکیدار، فی الوقت کوئی بھی نہ تھا۔ شادی قریب تھی سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا۔ وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سے ہوے کٹی تھی۔ پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ اسے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امڑتی یادوں کو دفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا، ان کے سوالات کا جواب دینا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا گیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا، وہ سامنے ہی تھا۔ اس پہ گھنٹی لگی تھی، لیکن اس سے پہلے دروازہ دکھیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تو سلیمان ماموں کی طرف تھا، سو ادھر رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔
اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے، اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا۔ بات ختم۔ سلیمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا، خامخواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اسے گلدستہ لان کی میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی، اندر اس داخلی دروازے پہ نہیں۔ اب کیا صرف دروازے کھڑکھڑانے پہ کوئی نکلے گا؟ بہت تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پہ دستک دیا، البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ کہہ سکے، ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہ کھولا، میں کیا کرتا، سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازے کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا، اس گھر میں کون کون ہے، مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں، اور ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنا وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے داہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا تھا؟ وہ چنبے سے بھوئیں سکیڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے، 2 پردوں کے درمیان ایک درز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دانت سے دبائے، اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کونے کے بل اندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اسے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد۔ ملائی سے بنی جلد، واو۔ اس کی کزن، اس کی بیوی، کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس گو کہ ایسا نہ تھا، آستین پوری تھی، قمیص لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ بٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے تھے، پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ ساری بات نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے نمبر ملایا، پھر بند کر لیا، پھر ملایا، پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ موبائل کے اسکرین پر انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ، ایسمنڈس ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے دوست سے جو گفتگو گئی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا، اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ای میل کا بتا کر اپنے دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل دم سادے کھڑا سنے گیا۔ اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ نہیں، اسپین کے ڈیوسٹو نہیں، بلکہ ترکی کی سمانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔
باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہاں کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ۔ اس نے بے یقینی سے پردوں کی درد سے جھلکتے منظر کو دیکھا، اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سمانجے میں ہیڈ سکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی، اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے سمل سے گملہ لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، بلکہ پتوں کی ہلکی سی کھرکھراہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ مگر تبھی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھتے دیکھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنی بیوقوف یا لاپرواہ نہیں تھی، اس کی حسیات کافی تیز تھیں۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا۔ تھینک گاڈ؟ اس بات میں تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا۔ عجیب لڑکی تھی یہ۔ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا، اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جاب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا، کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس نے گردن موڑ کر لان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پہ 1 روز قبل کی مہر درج تھی، اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا چوکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا، اس پہ لکھا ویلکم ٹو سبانجی۔ یہ اس کو چونکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد کے لیے سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدم چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بکے اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اسے؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے، اس کے ماں باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کے دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، اس میں سے وہ یہ بکے اندر رکھ سکتا تھا۔ کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی۔ گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پہ رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا۔ اسے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں، خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھا۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گریل میں سے گزار کر اسے کاؤنٹر پہ رکھا، پھر واپس ہاتھ کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نہ پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے ابھی طے کرنا تھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک انچاہی مجبوری کے بندر سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ سوچ کر وہ پورچ کی کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ اگلا منظر، فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبے کچھ نخوت سے اسے دیکھا۔ یہ منظر وہ ہے جب جہان نے فریحہ کو روکا تھا بچپن میں۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پر اعتماد سی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کناری بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے یہی کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا، آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا، اب بھی کہتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس گھر سے نکلوا کے اور اس جگہ سے بھی نکلوا کر بھی دکھاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
لیڈی فریحہ، پنگزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے میکینک شاپ میں وہ کرنے سے، جسے گناہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسا جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریحہ نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی ششدر تھی کہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا، اور یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک جھک کر چلتا کرتا، مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس سٹاپ پہ شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر وہ کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر حقان اکثر نخوت سے کہتا نظر آتا کہ ان کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جہان، اس کو تو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی۔ مرہ جمیلہ، اس کی مرہ جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرہ جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا۔ وہی بس سٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنستی تھی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے سنتا رہتا۔ پلیز بھائی، مجھے اس طرح منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس میں اور جہان آئیں گے، کس کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی۔ ایک شام اس نے ہمت مجتمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، بابا بالکل ٹھیک ہے، تم یہاں آنے کا مت سوچو، دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مفرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات میں منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے۔ میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں، اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا سے ملنے آنے پہ کون مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت و شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پہ چند لمحے کو ششدر سی خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈس اون نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ سلیمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا، تم جانتے تھے کہ سکندر نے کیا کیا ہے اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے دکھائی خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں،
اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیخی تھی۔ اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا، بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی، یہ سوچ لینا۔ اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی، ممی کہتے رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔ ممی صوفے پہ بیٹھی، سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے، ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب لے کر ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے، مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹی کی خودداری اور عزت نفس کے باعث فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کس کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا۔ مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کے وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس بات کا غم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکی، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا۔ وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھل گئی، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلایا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی؟ دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں رہی، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی، نہیں روئی مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک سپاہی، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا۔ وہ ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی۔
یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھا اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ اسپتال بھی داخل رہے۔ پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دوائیں ان کو سارے دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے تھے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15-20 دن کے بعد ان کو ایک دورہ پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گئی تھیں۔ اگلا منظر، کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پہ تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا سرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے ہو یا لوہے کی پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور ہوا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا۔ اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی، دوسرے کاموں سے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی بات اور تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھی، ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے، اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلاوطنی ختم ہونی چاہیے، بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اسے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھیں۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کریں۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہو، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اسے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ، صوفے پہ بہت کروفر سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے؟ ان دونوں نے سوچا نہیں تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخرکار وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین،
ان کو ایک بہترین مستقبل دو، ہم اس کے بڑے ہیں، ہم ان کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اسے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماما ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا وہ؟ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہیں۔ ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کیے جا سکتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری ذمہ قرار دے رہی ہو؟ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلاوطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے؟ اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ مجھ سے کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گے تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے سبین، تم غلط کر رہی ہو۔ سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا، اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکنے نہیں دیا۔ رندھی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی، تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے۔ لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کر دو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب اب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا، جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں۔ تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزار دو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔
وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اسے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قدم اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے ان کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم کبھی نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا، یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر جیے گا۔ اسے اپنی نرم خما کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے سہجائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا، جو بالکل دم سادھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبع کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھڑکھڑانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم لوگ بہت جلد پچھتاؤں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کے چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کیسی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا۔ وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، پاک سپاہی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چورائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے، مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ خدا رے کسی کو کبھی تانے مت دیجیے گا۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ لچتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ آگے کا منظر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہ بات ظاہر سی بات ہے، میں بیچ میں بھی خود کو روک نہیں پایا۔ آپ کبھی بھی کسی کو تانے تنزی مت کیا کریں، آپ تو کر کے گزر جاتے ہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے، لیکن اگلا جو ہوتا ہے چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو، اب سبین جو ہے وہ ایک طرح سے وہ صحیح نہیں ہے، سکندر نے بہت غلط کیا، لیکن کسی کو یوں حق نہیں ہے اس کو تانے دینے کا۔ وہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی فیصلے، اس کی مرضی، وہ جو بھی فیصلہ کریں، اتنا کسی انسان کو ہمیں نہیں توڑنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے جینے کے قابل نہ ہو۔ آپ نے جہاں کو دیکھا، وہ پاک فوج میں ISI میں جانے کے بعد بھی اس کا یہ انفیریورٹی کمپلیکس ختم نہیں ہو سکا، صرف انہی باتوں کی وجہ سے۔ اس کو تو ایک مقام مل گیا، بہت سے لوگوں کے جو وہیں سے ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ خدا رہا کسی کو تانے مت دیجیے اور رشتوں کو بنائے رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔